السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے روزے کے فضائل کے اوپر، اور یہ بھی آج میں بتا دوں گا کہ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ہمیں الٹی آ گئی تو ہمارا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو اپنے آپ سے کبھی بھی روزہ نہ توڑیں جب تک کہ آپ پوری تحقیق نہیں کر لیں اس کے اوپر۔ جو چیز اندر جائے جسم کے، جو چیز باہر آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کہ جو چیز جسم کے اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جو باہر آئے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے ٹوائلٹ ہو گیا اور تھوک ہو گیا، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ سے باہر آتی ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر ہم جان بوجھ کے اسے کھا لیں گے یا اپنے آپ دھوکے سے بھی منہ میں چلی جائے گی تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ تو جب الٹی آتی ہے تو ہمارے اندر سے باہر آتی ہے چیز، باہر سے اندر نہیں آتی ہے۔ جیسے ظہر کے وقت مجھے بہت تیز الٹی ہوئی، اور جس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ کمزوری ہونے لگی کہ میں مجھے چکر سے آنے لگے، تو میں روزہ توڑ سکتا ہوں، اور اس کی ایک قضا بنے گی، عید کے بعد انسان آرام سے رکھ سکتا ہے کبھی بھی۔ تو یہ ہوتا ہے ضروری چیز کہ انسان کو سب سے پہلے ان چیزوں کی نالج لینا چاہیے، ورنہ وہ انسان پورے دن ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار کیا ہوا، میرا روزہ رہا نہیں رہا، ٹوٹا نہیں ٹوٹا۔ اور اب یہ بات آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کروایا کرتے تھے، حجامہ جسے کہتے ہیں، تو کروایا کرتے تھے، مطلب روزہ بھی ہوتا ہے پھر بھی یہ کرا لیتے تھے۔ تو حجامہ ہوا کرتا ہے، جو حجامہ لگوانا سنت ہے، تو اس ٹائم میں روزے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگوا لیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر میں کسی کو خون دیتا ہوں تو میں خون دے سکتا ہوں، لیکن اگر زیادہ حالت میری خراب ہو گئی تو میں روزہ کھول سکتا ہوں اسی وقت۔ اگر انسان کو خون دینے کے بعد زیادہ کمزوری ہونے لگی یا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، پھر قضا جو ہوگا اس کا وہ عید کے بعد بنے گا، جو وہ اسے رکھ سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبوری میں، اب جیسے خون دینا ہے کسی کو تو یہ مجبوریوں میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، اور اگر خون لیا جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی روزہ رکھ کر بھول جائے، کچھ کھا لے یا پی لے، اگر اس کے بعد اسے یاد آئے کہ میں نے روزہ تھا میرا اور میں نے یہ کھا لیا پی لیا، تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ میں روزہ تھا اور میں اٹھا اور پانی پینے لگا، پھر جب بعد میں یاد آیا تو فوراً چھوڑ دیا پانی، جس کی وجہ سے روزہ تو ہو گیا مکمل اس حدیث کے مطابق۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اسے یاد نہیں رہا، اس نے روزہ تھا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اور جیسے ہی یاد آیا اس نے فوراً چھوڑ دیا، کیونکہ جب یاد آنے کے بعد بھی اگر انسان کھاتا رہے گا پیٹ بھرنے کے لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے جیسے ہی یاد آیا کہ میں روزہ تو فوراً جو منہ میں بھی ہے وہ بھی تھوک دے۔ کچھ لوگ اس ٹائپ کا سوچتے ہیں کہ اگر ہم سر پر پانی ڈالیں گے روزے میں، یا کوئی ٹھنڈا کپڑا سر پر رکھ لیں گے بازار میں یا کہیں پہ، تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود عمل کیا کرتے تھے اس ٹائپ کا، کپڑے بھگا کر ہم پہن لیں اسے، یا سر پر رومال رکھ لیں ٹھنڈے پانی کا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے روزے کو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اس ٹائپ کا، کیونکہ اب کچھ لوگ اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں جو مزدوری بھی کرتے ہیں روزہ رکھ کر، اور کچھ کھیت میں ہیں اور کھیت میں جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اتنی گرمی میں دھوپ اتنی تیز، تو ان کے لیے یہ چیز صحیح ہے کہ وہ ٹھنڈا رومال یا پانی کا بھگا کر وہ اپنے سر پر ڈالتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ تو یہ بات بھی ضروری تھی بتانا، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر روزے میں پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیاس یا وہ لگتی تھی گرمی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے روزے میں۔ گرمی زیادہ لگ رہی ہے اس کو تو وہ آرام سے کوئی کپڑا وپڑا گیلا کر کے اپنے سر پر ڈال سکتا ہے، یا اپنا سر بار بار دھو سکتا ہے، افطار تک دھو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ دھو مت، اس سے وہ ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اس چیز کو اوپر عمل کرا کریں جو آپ خود
پڑھ لیں اور سمجھ لیں اس چیز کو، کیونکہ یہ جو ریفرنس لگیں گے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اور میں ریفرنس لگا کر بات کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے خوب نالج لینے کی اسلامک اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ اب یہ جو باتیں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، یہ بات آپ دوسروں تک پہنچائیں، چاہے میری ویڈیو شیئر کریں، چاہے اپنے آپ سے کسی کو بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔